الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة عماد الدين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اخلاص عقیدت محبت کے ساتھ ایک دفعہ بلند آواز میں درود شریف پڑھے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات تو جھکا غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من ہو جس پہ عبادت کا دھوکہ مخلوق کی تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر کٹا کر گردنیں بتلا گئے ہیں کربلا والے کٹا کر گردنیں بتلا گئے ہیں کربلا والے بندوں کے آگے جھک نہیں سکتے کبھی خدا والے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے. مائک بہت اچھا ہے 2 بجے تک بیان کریں انشاءاللہ 3 بندے انشاءاللہ بولو سارے گھبرا ویسے دنیا کا تو مجمع ایسا ہوتا ہے 3 بجے تک بیان کرو ماشاءاللہ بیٹھے رہے غلط کہہ رہا ہوں. معزز حاضرین بزرگان دین جماعت مسلمین امت بہترین گھروں میں بیٹھ کر سننے والی معززہ محترمہ مکرمہ ماؤں بہنوں اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اپنی چوکھٹ پر بلایا ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں رب کعبہ کی بارگاہ میں اللہ میری آپ کی امت مسلمہ کی نمازوں کو قبول فرمائے
دو بڑے عالم اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، ایک عالم دنیا اور ایک عالم آخرت۔ جس عالم میں میں اور آپ سانس لے رہے ہیں یہ عالم دنیا ہے، یہاں کسی بھی چیز میں دوام نہیں، ٹھہراؤ نہیں، خوشی آتی ہے چلی جاتی ہے، غمی آتی ہے چلی جاتی ہے۔ کسی کے گھر میں آج شادی کا ماحول ہے، کل اسی کے گھر سے جنازہ اٹھتا ہے، کبھی ماتم کبھی جشن۔ کسی بھی چیز میں ٹھہراؤ نہیں، دوام نہیں۔ سورج آتا ہے چلا جاتا ہے، دن آتا ہے چلا جاتا ہے، دن پہ رات چھا جاتی ہے، رات ہٹتی ہے، دن آ جاتا ہے۔ چاند سورج کا نظام، دریاؤں کا نظام، لیل و نہار کا نظام، رات دن کا نظام، کبھی ایک جگہ نہیں ٹھہرے۔ سورج آیا نکل گیا، چاند آیا نکل گیا۔ ہمارا بھی معاملہ یہی ہے، ایک پل ہم اپنا پچھلا واپس نہیں لا سکتے۔ آگے جاتے ہیں قبر کی طرف، بولے انشاءاللہ جنت کی طرف۔ اور ایک عالم اللہ تعالیٰ نے بنایا، عالم آخرت۔ یہ دنیا ایسی ہے، میں اور آپ ایک وقت آئے گا مر جائیں گے، آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، بس اتنی سی دیر لگی، آئے چلے گئے۔ علامہ غزالی فرماتے اذان اور نماز کے درمیان جتنا وقت ہے بس اتنی مختصر زندگی ہے۔ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ آج ہم دھرتی پر مہمان ہیں، ہمارے گاؤں میں پہلے کتنے مہمان اسی چٹائیوں پر سجدہ کرنے والے تھے، قبرستان کی زینت بن گئے۔ مکان وہی کھڑے ہیں، رہنے والے بدل جاتے ہیں، گاڑیاں وہی کی وہی کھڑی رہ جاتی ہے، چلانے والے بدل جاتے ہیں، مسجد وہی رہتی ہے، چٹائیوں پہ سجدے کرنے والے، نلوں پہ وضو کرنے والے بدل جاتے ہیں۔ میرے تمہارے جانے سے دنیا کے نظام میں رتی برابر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک وقت ہم دنیا میں آئے، ایک وقت آئے گا ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ وہ کب جائیں گے نہ میں نے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے۔ پارہ نمبر 21 اللہ فرماتا ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ 5 چیزوں کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی، اس کا سچا حتمی حقیقی ٹائم صرف کون جانتا ہے؟ اللہ۔ دوسرا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کب بارش کہاں کتنی برسے گی کوئی نہیں جانتا۔ سورت میں 2 دن میں 15 انچ بارش ہوئی، لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان۔ اگر انہیں پتا ہوتا تو ساری دکانیں خالی کروا دیتے۔ کتنا نقصان ہوگا، کب کتنی بارش کہاں برسنی ہے وہ صرف کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ نمبر 3 ماں کے پیٹ میں کیا ہے کون جانتا ہے؟ صرف اللہ جانتا ہے۔ نمبر 4 میں اور آپ کل کیا کمائیں گے۔ نمبر 5 میں اور آپ کل کہاں مریں گے۔ ان اللہ علیم خبیر، صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ ہم سب کو مدینے پاک کی موت نصیب فرمائے، آمین کہو زور سے۔ مدینے میں مریں گے انشاءاللہ۔ مرنا ایک دن ہے، موت اٹل حقیقت ہے۔ یہ عالم جس میں اور آپ سانس لے رہے فانی جہان ہے۔ ایک دوسرا عالم اللہ تعالیٰ نے بنایا، عالم آخرت، جہاں ہر چیز میں دوام۔ ایک دفعہ جنت میں گئے، مشکات میں کبھی باہر نہیں نکالے جائیں گے۔ کرائے پر رہنے والوں کو کتنے مکان بدلنے پڑتے ہیں، 2 مہینے میں 3 مرتبہ مکان چینج کرنا پڑتا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے میری شان کریمی کے خلاف ہے، ایک دفعہ جو جنت میں گیا وہ کبھی باہر نہیں نکلے گا۔ اور میرا رب اتنا مہربان ہے، میں آپ کو ایک حدیث سناؤں مشکات میں۔ ایک بندے کا نام ہے عمل ٹٹولا جائے گا، نیکیاں برائیاں 50-50۔ اللہ تعالیٰ کہے گا
تیری برائیاں ہے تجھے جنت نہیں جانا ہے، لیکن تیری اچھائیاں بھی ہے تجھے جہنم میں بھی نہیں جانا ہے۔ کہا رب میں نے جانا کہاں ہے؟ کہا بیچ میں کھڑا ہو جا، بیچ میں کھڑا کر دیا جائے گا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے تھپیڑے آئیں گے، تو وہ کہے گا مالک یہ ہوائیں کہاں سے آ رہی؟ کہا جنت سے۔ کہا میں نے تو جنت جانا نہیں ہے، میں نے برائیاں کی ہے، لیکن یہ جہاں سے ہوائیں آ رہی ہے مجھے پاس لے جا کے کھڑا کر دے، تیرے جلال کی قسم میں اگلا سوال تجھ سے نہیں کروں گا۔ اللہ کہے گا پکا؟ ہاں پکا۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا جہاں سے ہوائیں آ رہی وہاں پاس لے جا کے کھڑا کر دو، وہاں پاس لے جا کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ مشکات میں دور چمکتا ہوا حسین خوبصورت جنت کا گیٹ نظر آئے گا، وہ فوراً اپنی قسم بھول جائے گا، کہے گا مالک کے گیٹ کون سا ہے؟ جنت کا ہے۔ میں نے تو جانا نہیں ہے، بس اتنی قریبی کر دے، جنت کے گیٹ کے پاس لے جا کے کھڑا کر دے، اگلا سوال نہیں کروں گا، تیری ذات کی قسم یہ میرا لاسٹ سوال ہے، اب سوال نہیں کروں گا۔ اللہ کہے گا پکا؟ کہاں پکا؟ فرشتوں سے کہے گا جاؤ گیٹ کے پاس لے جا کے کھڑا کر دو، گیٹ کے پاس کھڑا کر دیا جائے گا۔ مشکات شریف میں ہے اندر جنتیوں کے کھیلنے کی آواز اس کے کانوں میں آئے گی، وہ کہے گا مالک کی آواز کیسے؟ کا جنتی کھیل رہے ہیں، گیٹ کھول کے دکھا دے اندر ہے کیا؟ ابھی تو نے کہا آخری سوال، بس یہ میرا لاسٹ سوال، اب میں آگے والا سوال نہیں کروں گا۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے گیٹ کھول کے دکھا دو۔ جب گیٹ کھولا جائے گا اندر خوبصورت نظارے، گردی آبشارے، غلمان اور حوروں کے ہاتھوں میں خوبصورت جام، شراب کی نہر، دودھ کی نہر، پانی کی نہر، اتنے خوبصورت مناظر، گردی آبشارے، برف پوش وادیاں، لہلہاتے سبزے اور خوبصورت پرندے۔ وہ فوراً اگلی قسم بھول جائے گا، کہے گا مالک تیری رحمت نے گیٹ تک پہنچا دیا، اندر دھکا دینے میں تیرا جاتا کیا ہے؟ مشکات میں ہے ضحیک اللہ، یہ بات سن کر خود اللہ ہنسے گا۔ اللہ کہے گا جا اندر ایسی 7 گنی جنت تیرے نام کرتا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ اللہ اگر پکڑنے پہ آئے نا خدا کی قسم مجھے اور آپ کو سانس لینے کی بھی گنجائش نہ چھوڑے۔ میرے اور آپ کے نقائص اگر مخلوق کو پتا چل جائے نا میرا تمہارا جنازہ بھی کوئی نہ پڑے۔ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ نے دنیا میں ستر پوشی کی ہے، آخرت میں اللہ ہمارے نبی کے سامنے ہمیں رسوا نہ کرنا، ورنہ ہر پیر ہر جمعرات کو میرا تمہارا نام عمل حضور کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ وہ کتنی روح پر کچوکے لگتے ہوں گے جب سود کی فہرست آتی ہوگی، وہ کتنی روح پر کچوکے لگتے ہوں گے جب آدھی رات تک نچنیوں کا ناچ دیکھتے ہوئے جوانوں کی کرتوتیں جاتی ہوگی۔ اور ایک بات بتاؤں، کل آخرت کے دن روز محشر میں کوئی نہیں بچائے گا، خدا کی قسم اگر کوئی ذات بچانے والی ہے تو وہ میرا تمہارا نبی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ میں کہتا ہوں غلامی میں جیو، غلامی میں مر جاؤ۔ میرا نبی اتنا کہہ دے کہ الہ العالمین اس نے ساری زندگی میری غلامی میں گزاری ہے، اسے نہ چھیڑ، اسے میرے ساتھ جنت کا مسافر بنا دے۔ وہ شاعر کہتا ہے فضاؤں میں بسی خوشبو زباں پر کس کا نام آیا، فضاؤں میں بسی خوشبو زباں پر کس کا نام آیا، وہی حضرت محمد عرش سے جن پر سلام آیا۔ نبی اللہ کا شکر ہے ہم سارے محمدی ہیں، بولو بے شک ہم سارے حسینی ہیں، بولو بے شک۔ آج پہلی محرم ہے، امام حسین کی شہادت یاد ہے، امام حسین کا سجدہ یاد نہیں ہے۔ جمعہ کو مسجد میں آنے والے کب حسینی بن سکتے ہیں؟
امام حسین نے شمر چھاتی پہ ہے، امام حسین شمر چھاتی پہ ہے. شمر نے کہا حسین کیا مانتا ہے؟ کہا چھاتی سے ہٹ جا، اثر کا وقت ہو گیا، تیمم کر کے نماز پڑھ لینے دے. 72 آل رسول کے سر میزوں پہ چڑھ گئے، اثر کی نماز کا سجدہ نہیں چھوڑا. آج مجھے اور آپ کو سجدوں کی کوئی پرواہ نہیں رہی. ہماری زندگی دیکھو، ہماری زندگی کا شب و روز دیکھو. امام حسین یاد ہے، حسین کا سجدہ یاد نہیں ہے. حسینیت یہ ہے کہ ہم کبھی بھی زندگی کی آخری سانس تک انشاءاللہ سجدہ نہیں چھوڑیں گے. بولو انشاءاللہ. حسین تیرا نام، حسین تیرا نام قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا. کیوں؟ تو علی کا لفظ جگر ہے اس لیے. کہا نانا تو فاطمہ کا نور نظر ہے اس لیے تیرا نام زندہ رہے گا. کہا نانا تو نانے کا نوازا اس لیے تیرا نام زندہ رہے گا. کہا نانا حسین تیرا نام قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا. کیوں؟ سجدے فرش والے بھی کرتے ہیں، عرش والے بھی کرتے ہیں، زمین والے بھی کرتے ہیں، آسمان والے بھی کرتے ہیں. ایئر کنڈیشن مسجدوں میں سجدہ کرنا آسان ہے، مخمل کے مصلوں پہ سجدہ کرنا آسان ہے. دنیاوی والوں، حسین تیرا نام قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا. کیوں؟ اور وہ محمد شہید ہو گئے، عباس کی جوانی لٹ گئی، علی اصغر کے حلق میں تیر لگ چکا ہے، 18 سال کا علی اکبر اللہ کے راستے میں شہید ہو چکا ہے. خود امام حسین کے بدن پر، جسم پر 72 سے 82 تک تیر و تلوار کے زخم موجود ہے. لیکن اس کے باوجود کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر اگر کوئی ایک سجدہ بھی قضا نہیں ہونے دیتا تو اس کا نام حسین ہے. ہم مسجدوں کے پاس سے گزر جاتے، ملی تو ملی، نہ ملی تو چھٹی کر دی. اللہ کہے گا چل جنت دوں نہ دوں میری مرضی، ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ کو ایک پیر کی کہانی سناؤں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے وصیت نامہ لکھا تھا میرا انتقال ہو جائے نا، میرا جنازہ ہر کوئی نہیں پڑھا سکتا، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے گا جس کی زندگی میں 4 باتیں پائی جائیں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے وصیت نامہ لکھا، میری نماز جنازہ پہلی شرط وہ آدمی پڑھائے بالغ ہونے سے میرے جنازے کے وقت تک کبھی بھی کسی بھی حال میں بھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو. اتنا مشکل معاملہ ہے، تکبیر اولیٰ قضا نہ ہو. اتنے جمعہ میں تب آتے جب امام صاحب خطبے کے لیے منبر پر چڑھتے، 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگتے جیسے 403 سے بھاگ کے رکھا ہو. خیر الاماکن مشکات میں بہترین جگہ پہ دھرتی پر ہے، بولو بے شک اللہ کی مساجد ہے. وشر الاماکن، جتنا سکون مسجد میں ملے گا خدا کی قسم اتنا سکون کہیں نہیں ملے گا. ہم نے سکون دوسری جگہ ڈھونڈا ہے اس لیے ہم بے چین رہتے ہیں. سکون چاہیے تو یہاں آ جاؤ. خدا کی قسم مسجد کے اندر اللہ نے جو سکون رکھا ہے پوری دنیا میں اللہ نے وہ سکون کی جگہ ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. وشر الاماکن، بدترین جگہ اگر دھرتی پر ہے تو وہ بازار ہے. مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پانی کے اندر مچھلی، منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی پرندہ پنجرے میں پھنس گیا، اوپر پڑاتا ہے کوئی راستہ میں آزاد ہو جائے. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، حضور نے فرمایا العمل احب الی اللہ، پوچھا اللہ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ الصلاۃ علی وقتہا، حضور نے فرمایا نماز کو وقت پہ پڑھنا. پھر پوچھا ثم، پھر بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. آج ماں باپ سسک کر گھروں میں زندگیاں گزارتے ہیں، جوان بیٹوں کے دلوں میں ماں باپ کا رسپیکٹ اور ادب نہیں رہا. 200 ولیوں کی دعاؤں میں وہ زور نہیں ہے جو زور ماں باپ کی دعاؤں میں اللہ نے رکھا ہے. ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ماں باپ زندگی سے دعا کراؤ. خدا کی قسم ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، خالی جھولی بھرنے میں دیر نہیں ہو سکتی. ایسے کشتامی رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ اپنی ماں سے کہا ماں تو اپنا حق معاف کر دینا، رب کو مناتا ہوں. کہا جا میں نے اپنا حق معاف کر دیا. جنگلوں میں چلے گئے، عبادتوں میں زندگی گزاری. 12 سال جنگلوں میں عبادت اور ریاضت میں زندگی گزاری. 12 سال جب ختم ہوئے، بستان بستی کے قریب سے گزر رہے تھے، دل میں یہ جذبہ کڑائی لینے لگا 12 سال ہو گئے، ماں کی صورت نہیں دکھی،
کہ چلو ماں کی ملاقات کر لیتا ہوں. تہجد کا وقت تھا. باعزید بستامی اپنے ماں کی دہلیز پر پہنچے, کنڈا کھٹکھٹانے کا ارادہ کیا. پھر سوچا ساری زندگی ماں کو دکھ دیا ہے, ساری زندگی ماں کو سکھ نہیں دیا, دکھ بھی کیوں دوں, میری ماں آرام کر رہی ہوگی. وہی دہلیز پر بیٹھ گئے. جب اندر سے ایک نالی آتی ہے وہاں سے پانی گزرنے لگا تو انہیں یقین ہو گیا یہ میری ماں تہجد میں اٹھی ہے, اس کے وضو کا پانی ہے. پھر کنڈا کھٹکھٹایا, ابھی کچھ بولا نہیں, اندر سے ماں نے کہہ دیا بیٹا بایا سے درود میں آ رہی ہوں. کون سا بیٹا کیسی دستک دیتا ہے, سال گزرنے لیکن ماں نہیں بولتی. دروازہ کھولا, بایا سے بستانی کھڑے, بڑا گندا حال ہے, کپڑے پھٹے ہوئے, جسم کا حال ٹھیک نہیں لگا. ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ماں کی ممتا سے تو تاریخ بھری پڑی ہے. ماں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا مالک میرا بیٹا تیری رضا کے لیے نکلا ہوا تھا, اتنے سال ہو گئے اب تک تو نے اسے اپنا قرب نہیں دیا. باعزید بستامی نے کہا میں کہاں رب کو ڈھونڈ رہا تھا جنگلوں میں, میرا رب تو میری ماں کی دعاؤں میں ہے. 5 گھنٹے نیٹ چلا سکتے ہو, 5 منٹ باپ کے پاس بھی نہیں بیٹھ سکتے. 8 گھنٹے انسٹاگرام چلا سکتے ہو, 8 منٹ ماں کے پاس بھی نہیں بیٹھ سکتے. دنیا میں ہر کوئی کا رشتہ غرض کے ساتھ ہو سکتا ہے. آج بھی ایک رشتہ اللہ نے ایسا رکھا جس میں کوئی غرض نہیں ہوتی, وہ ماں باپ کا رشتہ ہے. ہم کسی سے بھی دعا کرائیں نا کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے, لیکن ماں سے کہو ماں دعا کرنا, کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اوپلے تھاپتی ہوئی ماں مٹی میں ملوث ہاتھ اٹھائے, اللہ اجابت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے. ماں جب بولتی ہے اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے. ماں جب مسکراتی ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھتی ہے. 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانے میں وہ مزہ نہیں ہے جو ماں کے ہاتھوں سے پکائی ہوئی چپاتی میں ملتا ہے. او قاری, او مفتی, او مولوی, ان القاب میں وہ مزہ نہیں ہے جو ماں کے وہی چیز وہی ببلو میں ملتا ہے. جن لوگوں کی ماں نہیں ان سے جا کے کچھ ہو, کتنی بڑی محرومی کی شکار ہو گئے. اور یہ ایسی نعمتیں نا چلی جاتی ہیں نا, پھر بعد میں افسوس ہوتا ہے کاش قدر کر لی ہوتی. زندہ دے پانی نہیں پلائے, قبرستان میں دودھ لے کے جاؤ, کیا فائدہ. جب سے یہ سوشل میڈیا نے ترقی پکڑی ہے, ہم موبائل میں اتنے گھسے ہوئے ہیں, ماں باپ کی کوئی پرواہ نہیں رہی. جتنے والد یہاں بیٹھے ہوئے, اگر تمہارے بچے چھوٹے ہو نا تو ان کو موبائل سے تھوڑا دور کر دو, 10-15 منٹ ٹھیک پہ چلو. پوری دوپہر بچے موبائل لے کے بیٹھے رہتے, پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے. پرائیویسی نے برباد کر دیا. ہر بچے کا الگ روم, وہ روم میں کیا کرتا ہے کوئی نہیں جانتا, کھٹکھلا بھی نہیں سکتے. بچے اتنے بدتمیز بنے ہوئے ہیں کہ باپ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. مجال ہے تیسری مرتبہ کہہ دے گالی پڑے گی. پرائیویسی نے برباد کر. پہلے زمانے میں کہاں پرائیویسی, جتنی کرسیوں میں ہمارے بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے, چھتوں پہ سارا گھرانہ سوتا تھا, کوئی پرائیویسی نہیں تھی. لیکن حیا تھی, پردہ تھا, شرم تھی, اور پورا سماج بے شرمی کا شکار تھا. روزانہ کوئی نہ کوئی لڑکی غیر کے ساتھ بھاگتی. وہ پرائیویسی میں کیا کرتی ہے, چیکنگ کرتی ہے. ماں زندہ ہے قدر کرو, باپ زندہ ہے قدر. میرے نبی نے 57 سال کی عمر میں کہا تھا پیچھے ابوا کی طرف دیکھ کر, کاش میری ماں زندہ ہوتی, میں مصلی پہ کھڑا ہوتا. عشاء کی نماز شروع ہو چکی تھی, وانا مصلی صلاۃ العشاء حدیث میں ہے. میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آتا, وہ جن وقت سکھاتی میٹھے پد بھرے لہجے میں کہتی بیٹا محمد, میں ماں کے خاطر نماز چھوڑ دیتا. یہ ماں کے لیے موبائل نہیں چھوڑتا. 10 آواز لگائیں کہ پبجی نہیں چھوٹتی, ان کا گیم نہیں چھوٹتا. یہ جتنے بچے غصے والے ہیں, خدا کی قسم موبائل میں غصے, کوئی نہیں. ہمارا فطرت ایسی بنی ہوئی کہ ہم کوئی بندہ ہار کو پسند نہیں کرتا. یہ روزانہ گیم میں 50 دفعہ ہارتا ہے. یہ مزاج میں چڑچڑاپن آتا ہے, یہ غصے موبائل سے آتا ہے. بچے تو ہمارے پہلے اتنے غصے والے نہیں ہوا کرتے تھے. آج تیسری دفعہ کوئی کام دے دو, مجال ہے کوئی کچھ کہہ سکے بچوں کو, سامنے بولتے ہیں بچے. موبائل نے بچوں کے مزاج کو خراب کر دیا کیونکہ دماغ میں شیطان گھسا ہوا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ فرماتا ہے اپنے والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرو جیسے بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا. اگر یہ بڑے ہو گئے, بوڑھے ہو گئے, تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی طرف
پرورش کرے، اپنے ماں باپ کی ذمہ داریوں کا خیال کرے. 200 روپے مانگنے میں جیب خرچ کے لیے ذلت ہوتی ہے. باپ کو کیوں مانگنے پڑے؟ بیٹا نہیں سمجھتا کہ میرے باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے. ریٹائر ہو گئے، یہ ریٹائر نہیں ہوئے، تمہیں اس قابل بنایا کہ تم آج 2 پیسے کما سکتے ہو. 200 کا نوٹ باپ مانگتا ہے، کھلا تو 200 روپے. انہوں نے بچپن میں ہمارے جذبات کا خیال کیا، ہم بڑے ہو کے ان کے جذبات کا خیال کیوں نہیں کر سکتے؟ کریں گے انشاءاللہ ماں باپ کا ادب. بولے انشاءاللہ. ماں کو دیکھو مسکراتے ہوئے، حدیث میں حج کا ثواب. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو اپنی اماں کو دیکھ کے خوش ہوا، میں اس کے پیٹ سے پیدا ہوا، 2 سال تک دودھ پلایا، آج بھی میری اماں میرے لیے تہجد میں دعائیں مانگتی ہے. ایک نظر ماں کے چہرے پہ تو ڈال دے، تیرے نام اعمال میں ایک حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو اپنے ابا کو دیکھ کے خوش ہوا، میں اس کے نطفے سے پیدا ہوا، اس کی کمائی کھا کر کے جوان ہوا، آج بھی میرا ابا میرے لیے دعائیں مانگتا ہے. ایک نظر باپ کے چہرے پہ تو ڈال دے، تیرے نام اعمال میں ایک عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. حج اور عمرہ کرنا کتنا دور جانا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ اللہ نے اپنی اتنا خوبصورت دین دیا مجھے اور آپ کو، میرے نبی کی وساطت سے روزانہ سینکڑوں حج اور سینکڑوں عمرہ کر سکتے ہو، صرف ماں باپ کو ادب سے مسکراتے ہوئے دیکھ لیا کرو. ایُّ العمل احب الی اللہ، کون سا عمل سب سے پسندیدہ ہے؟ پہلے نمبر پر حضور نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، وقت پہ نماز پڑھنا. نمبر 2 پھر پوچھا ثم من، پھر بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تیسرے نمبر پر پوچھا ثم، پھر حضور نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. جب بھی دین کے لیے، قرآن کے لیے، بلکہ اپنے ملک کے لیے جان دینے کی نوبت آئی، انشاءاللہ بولو ہم اپنی جان دینے کو بھی تیار ہیں. اور قرآن کے لیے صحابہ نے گردنیں کٹائی، انشاءاللہ دنیاوی والوں ہم بھی کٹا سکتے ہیں انشاءاللہ، ہے نا. انشاءاللہ نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ آئے گا، جب بھی آئے گا ہم اپنی جان کا سودا کر سکتے، لیکن نبی کی عزت پر ایک آنچ نہیں آنے دیں گے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے وصیت نامہ لکھا، میری نماز جنازہ ہر کوئی نہیں پڑھا سکتا. پہلی شرط لکھی میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے بالغ ہونے سے میرے جنازے کے وقت تک کبھی بھی کسی بھی حال میں بھی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو. یہاں سے ہم چلے تھے نا، پہلی شرط جی، پہلی شرط تکبیر اولا. پہلے زمانے میں ایسے لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کے واقعات میں لکھا ہے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. کیسی زندگی گزاری ہوگی؟ کتنے جوان ایسے مشکل سے دو نماز پڑھتے ہوں گے. کام سے نہ کہو، نماز سے نہ کہو میں نے کام کرنا ہے، کام سے کہو کہ میں نے نماز پڑھنی ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے دوسری شرط لکھی، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے بالغ ہونے سے میرے جنازے کے وقت کبھی بھی کسی بھی حال میں بھی عصر کی سنت نہ چھٹی ہو. تیسری شرط لکھی، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے بالغ ہونے سے میرے جنازے کے وقت کبھی بھی کسی بھی حال میں بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. چوتھی شرط لکھی، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے بالغ ہونے سے میرے جنازے کے وقت کبھی بھی کسی بھی حال میں بھی اجنبی عورت پہ نظر نہ پڑی ہو. یہ 4 شرطیں مولانا مناظر حسن گیلانی نے لکھا ہے. اتنا بڑا مجمع تھا، دلی، سنبھل، میرٹھ، سہارنپور، دیوبند، چاروں طرف سے لوگ آئے تھے. 80,000 محدث تھے، 1 لاکھ ناظرہ قرآن پڑھانے والے تھے، کئی لاکھ حفاظ تھے، کئی لاکھ علماء تھے. کسی کے اندر 2 باتیں 2 نہیں ہے، 1 ہے 3 نہیں ہے، 3 ہے 1 نہیں ہے. شام تک جنازہ پڑھا رہا، وصیت نامہ بولا گیا، لیکن کوئی آدمی جس کے اندر چاروں شرطیں موجود ہو سامنے نہیں آیا. شام کا وقت ہوا، ایک آدمی مجمع کو چیرتا ہوا آگے آیا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی جنازے کے پاس
کھڑے ہو کر گرم گرم آنسو بہائے، چہرے سے کفن کی چادر لگائی، کہنے لگا او خواجہ میں جانتا ہوں تو کسے کہہ کر گیا ہے، میں نے بڑی مخفی زندگی گزاری، میرا راز صرف میرا اللہ جانتا ہے، خواجہ جانتا تھا، تو نے دنیا والوں کے سامنے مجھے رسوا کر دیا، اب تک تو چاروں باتیں میرے اندر موجود ہے، آئندہ اگر اس کے خلاف ہو گیا ڈرتا ہوں کالی کملی والے کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ مجھ سے کہا آ جاؤ صفے بناؤ، الحمدللہ چاروں باتیں میرے اندر موجود ہے۔ مسلمانوں، نہ وہ کسی مدرسے کا شیخ الحدیث تھا، نہ کسی علاقے کا پیر تھا، نہ کسی مسجد کا امام تھا، اس زمانے میں ہندوستان کے تخت پر بیٹھ کر حکمرانی کرنے والا خواجہ شمس الدین التمش تھا، بادشاہ ہے، کبھی تکبیر اولا فاتح نہیں ہوئی، بادشاہ ہے، کبھی عصر کی سنت نہیں چھوٹی، بادشاہ ہے، کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، بادشاہ ہے، ماں بیٹی بہو بہن کے علاوہ کبھی اجنبی لڑکی پہ نظر نہیں پڑی۔ تو وہ زمانہ تھا بادشاہوں کا ایسا دینی نظام ہوا کرتا تھا۔ آج میرا آپ کا تمہارا حال کیا ہے؟ قرآن پڑھتے نہیں ہم لوگ، رمضان آتا ہے قرآن پڑھتے ہیں، رمضان گیا قرآن کی چھٹی کر دیتے۔ کتنے جوان قرآن بھول گئے، کتابچوں کی زینت بنا دیا، دادا نانا کی میت ہوتی ہے تو قرآن یاد آتا ہے، کہا قوم سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو دو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان و حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، اور پھول ستارے چاندی کے، اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ قرآن سے اتنا رشتہ رہ گیا، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، قرآن کہتا ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ قسم کے لیے قرآن رکھا ہے ہم نے، نئی دکان بنائی، نیا مکان بنایا، ارے میں کہتا ہوں اس میں کوئی دو رائے نہیں، جہاں قرآن پڑھا جائے چھم چھم رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، کوئی قرآن کے نور کے سامنے کوئی ناری مخلوق نہیں ٹھہر سکتی۔ لیکن قرآن کا یہ مقصد نہیں تھا، قرآن کو اللہ نے اس لیے مجھے اور آپ کو دیا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم راہ راست پر لائے، یہ ہدایت کا سامان ہے، یہ خدا کا بہت بڑا انعام ہے، وہ ہمیں اتنا بڑا انعام صرف رمضان میں یاد آتا ہے، رمضان گیا قرآن کی چھٹی، ہمارے نبی نے قرآن کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی، صحابہ نے قرآن کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی۔ جب تک نبی کی اداؤں سے پیار نہیں کرو گے، نبی کے قرآن سے پیار نہیں کرو گے، وہاں تک میرا تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، مکمل نہیں ہوگا۔ سماج بعد میں، پہلے اللہ کا قرآن ہے، شادیوں میں ہم ساری رسمیں سماج کو دیکھ کر کرتے ہیں، ارے بھاڑ میں جائے سماج بڑھا کر اللہ کا قرآن پڑھا، سماج بڑھا کر میرے مصطفیٰ کا فرمان پڑھا، نہیں مولانا صاحب ہمیں کرنا پڑتا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ ارے لوگ نہیں آئیں گے میدان محشر میں تجھے چھڑانے کے لیے، اگر میدان محشر میں کوئی چیز چھڑائیں گے تو میرے نبی کا قرآن چھڑائے گا، جو قرآن کہتا ہے وہ کرو، سماج کی فکر نہ کرو۔ کسی بھی صحابی نے سماج کی وجہ سے شریعت نہیں چھوڑی، ہم سماج کی وجہ سے شریعت چھوڑ دیتے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ تو ہماری قبروں میں آئیں گے مر ربک کا جواب دیں گے، ارے تو ہاتھ جا کے ہفتے میں لوگ بھول جاتے، اتنا فانی جہان ہے، وہاں کام نہیں آئیں گے، دنیا میں نہیں آتے، وہاں کیا کام آئیں گے، وہاں تو سب نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، لیکن میرے نبی کی اداؤں سے پیار کیا ہوگا، میرا نبی وہاں تمہاری سفارش کرے گا انشاءاللہ۔ نہ باپ، نہ ماں، نہ چچا، نہ ماموں، نہ جگری گہرا دوست، نہ پڑوسی، نہ رشتہ دار، کوئی وہاں کام نہیں آئے گا، خدا کے روبرو روزے جزا ہوگا، نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، خدا کے روبرو روزے جزا ہوگا، نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ زوجہ
کی اداؤں سے پیار کریں گے انشاءاللہ. نبی کی سنتوں سے پیار کرو انشاءاللہ. محمدی بن کے جیو, محمدی بن کے مرو, حسینی بن کے جیو, حسینی بن کے مرو. جنازے اٹھانے والے روئیں گے, امام حسین تمہارے جنازے کا انتظار کرے گا انشاءاللہ. میرا نبی تمہارے جنازے کا انتظار کرے گا. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. مشکات میں ہے, فتنوں کے دور میں میرا نبی فرماتا ہے جس نے ایک سنت کو زندہ کیا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. شہید کا رتبہ بتاؤں, خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے, اللہ اس سے پہلے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن لے لو دنیا بھی والو, اور ایک ہاتھ میں مصطفیٰ کا فرمان لے لو. یہ پورے دین کا خلاصہ ہے, پورے دین کا لب لباب ہے. میرے نبی نے فرمایا دو قیمتی نعمتیں دے کر گنبد خضرا جا رہا ہوں. ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. دو چیزیں مضبوطی سے تھام لو, میرے بعد کبھی تم گمراہ نہیں ہوں گے. ایک اللہ کا قرآن اور ایک مصطفیٰ کا فرمان. میں نے جو خطبے میں سورت کا ایک ٹکڑا پڑھا, ان الانسان لفی خسر, میں یہی بتلانا چاہتا ہوں آج میں اور آپ خسارے میں ہے. خسارے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم نے نبی کی سیرت چھوڑ دی, اللہ کا قرآن چھوڑ دیا. ایک مفسر فرماتے ہیں, آخری بات, ایک مفسر فرماتے ہیں اللہ نے ہر چیز کو ایک حسن دیا ہے. ایک چیز کے پاس ایک چیز کو ایک حسن دیا, دوسرا حسن نہیں دیا. وہ چیز کہتی ہے میرے پاس یہ ہے, یہ نہیں ہے. مثال کے طور پر گلاب کے پاس خوشبو ہے, روشنی نہیں ہے. گلاب کہتا ہے میرے پاس خوشبو ہے, روشنی نہیں ہے, اس کے خسارے میں. سورج کہتا ہے میرے پاس روشنی ہے, خوشبو نہیں ہے, میں اس کے خسارے میں ہوں. کوئل کہتی ہے میری آواز میں جادو ہے, میرا رنگ کالا ہے, میں اس کے خسارے میں ہوں. میں آپ کو سمجھاؤں ہم کتنے بڑے نبی کے امتی ہیں. بلبل کہتی ہے میری آواز میں جادو ہے لیکن میرا رنگ کالا ہے, میرا رنگ بدصورت ہے. مور کہتا ہے میرا رنگ بدصورت ہے لیکن میرے پاؤں بدصورت ہے, میں اس کے خسارے میں ہوں. ایک جنگل کا بادشاہ شیر کہتا ہے میرے بازوں میں بڑا زور ہے لیکن میری آواز بندی ہے, میں اس کے خسارے میں ہوں. آپ انسانوں کو لے لو, ایک بچہ کہتا ہے میرے پاس بچپنے کی معصومیت ہے, جوانی کا زور نہیں. ایک جوان کہتا ہے جوانی کا زور ہے, بڑھاپے کا تجربہ نہیں. ایک بوڑھا کہتا ہے تجربے قطار در قطار ہے لیکن وہ بچپن کی معصومیت نہیں. وہ کتنا حسین دور تھا, اپنی خوشی سے آنا, اپنی خوشی سے جانا. وہ کاغذ کی کشتی, وہ بارش کا پانی. آج لوگ چاند پہ جانے کی کوشش کرتے, بچپن کتنا حسین تھا, خود چاند ہوا کرتے تھے, اپنے جگ جانے کا بھی احساس نہیں تھا, جلتے ہوئے شعلوں کو چھیڑا کرتے تھے ہم. آج ایک آنسو بھی رسوا کر جاتا ہے, بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے ہم. بوڑھا کہتا ہے سارے تجربے لے جاؤ, بچپن کی معصومیت 2 دن کے لیے ادھار دے دو. ایک عالم کہتا ہے میرے پاس علم کا باغپن ہے, تہجد کے سجدے نہیں. ایک سب سے زندہ دار کہتا ہے تہجد کے سجدے لیکن علم کا باغپن نہیں. آپ کسی بھی مخلوق کو لے لو, کسی نہ کسی حیثیت سے وہ خسارے میں ہے. حسن کی ساری شوخیاں, جمال کے سارے قرینے, خدا کی قسم آپ کو ایک ذات میں دیکھنے کا شوق ہے تو 1400 سال پیچھے جاؤ. اللہ نے ایک ہستی بنائی ہے جس کا نام محمد ہے, احمد ہے, طه ہے, یاسین ہے, ابو القاسم ہے, یہ فاتح ہے, نذیر ہے, بشیر ہے, داعی اللہ ہے, سراج منیر ہے, رحمت للعالمین ہے. کائنات کا حسن جب پھیلا لا محدود تھا, سیدھا محمد تیرا نام بن کے رہ گیا. محمدی بن کے جئیں گے انشاءاللہ, حسینی بن کے جئیں گے انشاءاللہ. دنیا نہیں دیکھنی ہے, ہمیں آخرت کو دیکھنا ہے. اچھے کے جنازے اٹھ گئے, جو اٹھے کٹے تھے, جیم جاتے تھے, ڈائٹ پلان بنایا تھا, اپنے جسم کی حفاظت کرتے تھے. شوگر والوں نے کبھی مٹھائی کو ہاتھ نہیں لگایا, وہ کبھی دنیا میں نہیں رہیں گے. احتیاط کرنا یہ ہمارا وظیفہ ہے, لیکن کتنا بھی بچا لو اپنے آپ کو, ایک وقت آئے گا جنازہ اٹھ جائے گا. کتنوں کو گزر دیا, ایک وقت آئے گا مجھے اور آپ کو نہلایا جائے گا. کتنوں کو اٹھایا, ایک وقت آئے گا مجھے اور آپ کو اٹھایا جائے گا. کتنی چادریں رات کو ہوتے ہیں, ایک وقت آئے گا میں اور آپ تختے پہ لیٹے ہوں گے, لوگ سفید چادر اڑائیں گے. وہ دن آئے, ابھی سے اسی وقت سے نیت کر کے یہاں سے اٹھو, انشاءاللہ آنے والی زندگی اور پچھلی زندگی کا کفارہ بنائیں گے. اطاعت کی عزت نصیب فرمائے اللہ, سجدوں کی پابند بنائے اللہ. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنی, آج تک اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی برسات ہم پر فرمائی, ہم نافرمانی کرتے رہے, ہم اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک بنائے, متقی بنائے, پرہیزگار بنائے. قرآن کو اپنا دوست بنا لو, انشاءاللہ زمانے میں کبھی رسوا نہیں ہوں گے. اگر تمہارے پاس بچوں کی نعمت ہے, بچیاں ہیں, میں باپ سے بڑے ادب ریکویسٹ کرتا ہوں اپنی
اپنی بچیوں پر نظر رکھو، اپنے بچوں پر نظر رکھو، موبائل چھین لو، قرآن دو، فاطمہ کی سیرت پڑھاؤ بچی کو، انشاءاللہ تیری دہلیز چھوڑ کر کبھی کافر کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائیں گی۔ یہ سارا قصور میرا تمہارا ہے، اتنی چھوٹ مت دو کہ ایک ٹائم آئے کہ تمہاری دہلیز چھوڑ دے۔ آپ اسے سونے کا لقمہ کھلاؤ، اس سے انکار نہیں، لیکن نظر شیر کی رکھو۔ پیار اتنا نہ دو کہ جس کی آج کیا ہے، آپ ایک بیماری بتاؤں، جس کے گھر میں ایک بیٹا ہوتا ہے، اکلوتا جسے بولتے ہیں، اکلوتا، اسے اتنا پیار دیتے ہیں نا، کچھ کہتے ہی نہیں، کیوں؟ ایک ہی ہے، ہٹلر بن جاتا ہے۔ وہ اتنا نقصان کرتا ہے جتنا 11 نہیں کرتا۔ ایک ہے تو دوسرا آپشن ہی نہیں ہے، جو تھا وہ یہی ہے۔ انجینئر بناؤ ایک ہی ہے، ڈاکٹر بناؤ ایک ہی ہے، عالم بناؤ ایک ہی، 3 اور آپشن ہے، ایک ڈاکٹر، ایک وکیل اور ایک حافظ۔ آپشن جس کے پاس ایک ہے، کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، تو اس کو تو بڑے احتیاط سے پالنا چاہو، اس کو اتنا لاڈ، اتنا پیار، اتنی محبت، جو مانگے وہ فان قدموں میں ڈال دیتے، نہیں نہیں میرا ایک ہی بیٹا ہے، یہ فرعون بن جاتا ہے، یہ ہٹلر بن جاتا ہے۔ اگر اولاد دی ہے نا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں نے تمہیں اولاد کی، کتنوں کے پاس اولاد نہیں؟ اگر ہے تو اپنے بچوں پر نظر کرو، پرائیویسی برباد کر دے گی، اپنے بچوں کی نظروں، اپنے بچوں کو اپنی نظروں کے سامنے رکھو۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔